السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 22 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا اجمالی حال اور گمراہ قوموں کا مزاج بیان فرمایا ہے کہ کس طرح وہ مرحلہ وار سزا و عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی رہنمائی اور مہلت کے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم قوم کے سرداروں اور خوشحال لوگوں کو اپنے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے احکام بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آئیں اور احکامات الہیہ پر عمل پیرا ہوں، لیکن زیادہ تر یہی ہوا کہ سرداروں اور مالداروں نے رسول کی بارگاہ میں سر جھکانے کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب کے مستحق بنے اور عذاب الہی کا فیصلہ ان پر صادق آیا اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اس آیت میں سرداروں کا بطور خاص ذکر کیا گیا کیونکہ عوام اپنے سرداروں کے ہی پیچھے چلتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں عوام وہی کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سردار ان قوم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی سرداران قوم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کی غلطی عام آدمی کی غلطی سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی ہیں، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد کتنی ہی تکذیب کرنے والی امتیں جیسے قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط وغیرہ ہم نے ہلاک کر دی، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں علیہ السلام کی مخالفت کی۔ لہذا مکے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ساری کائنات کے لوگوں کو اس سے خبردار رہنا چاہیے کہ اگر انہوں نے سابقہ امتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کیا اور اسی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ان امتوں کی طرح انہیں بھی کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے، اور تمہارا رب کافی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جاننے والا، تمام دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھنے والا ہے، لہذا مخلوق کا کوئی حال بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے، لہذا وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی ویسی جزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ عبث اور ظلم سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان تین صفات یعنی مکمل علم، کامل قدرت اور ظلم سے برات میں فرما برداروں کے لیے عظیم بشارت، جبکہ کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عظیم خوف ہے۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ یعنی جو صرف دنیا کا طلبگار ہو تو یہ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اسے دیا ہی جائے، اور جو وہ مانگے وہی دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروم کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے اور تھوڑا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عیش چاہتا ہے مگر تکلیف ملتی ہے۔ ان حالتوں میں کافر دنیا و آخرت دونوں کے خسارے میں رہا، اور اگر دنیا میں اس کو اس کی پوری مراد دے دی گئی تو آخرت کی بدنصیبی و شقاوت جب بھی ہے، جبکہ مومن کا حال اس سے بالکل جدا ہے کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اگر وہ دنیا میں فخر سے بھی زندگی بسر کر گیا تو آخرت کی دائمی نعمتیں اس کے لیے موجود ہیں، اور اگر دنیا میں بھی فضل الہی سے اس کو عیش ملا تو دونوں جہاں میں کامیاب۔ الغرض مومن ہر حال میں کامیاب ہے، اور کافر اگر دنیا میں آرام پا بھی لے تو بھی کیا، کیونکہ بالآخر تو اسے ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں ہی جانا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی نصیب میں ہے، خواہ اسے فکر سے حاصل کریں یا فراغت سے،
لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، یوں ہی وہ کسی کی دنیا کی خاطر بھی اپنی آخرت تباہ نہ کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا وہ بندہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ یاد رہے کہ مومن کامل کا دل دنیا میں رہتا ہے، مگر دل میں دنیا نہیں رہتی، بلکہ دل میں صرف دین رہتا ہے، اور اگر دل میں دین کی بجائے دنیا آ جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کشتی پانی میں جائے تو تیرے گی، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اس سے پہلی آیت میں طالب دنیا کا بیان کیا گیا، جبکہ اس آیت میں طالب آخرت کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، یعنی نیک اعمال بجا لاتا ہے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہ وہ آدمی ہیں جس کا عمل مقبول ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کا اچھا صلہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں مومن ہونے کی شرط کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ نیکیوں کے لیے ایمان ایسا ضروری ہے جیسے نماز کے لیے وضو، یا بہترین غذا کے لیے زہر سے خالی ہونا۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال اس کی شاخیں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ ایک تو طالب آخرت ہونا، یعنی نیت نیک، دوسرے صحیح یعنی عمل کو بااہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، تیسری ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آیت نمبر 20، 21 اور 22 میں ارشاد ہے، ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیسی بڑائی دی، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو مذموم، بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو دنیا چاہتے ہیں اور جو طالب آخرت ہیں، ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیں کہ کفار اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، لیکن وہ چونکہ دنیا کے طالب ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عطا فرمایا ہے۔ بلکہ ہمارے زمانے میں تو دنیاوی ترقی میں وہ مسلمانوں سے بہت آگے ہیں، اور یوں ہی جو مسلمان محنت کرتا ہے وہ بھی اپنی محنت کا صلہ پاتا ہے۔ الغرض دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما رہا ہے، سب کو روزی مل رہی ہے، دنیا میں سب اس سے فیض اٹھاتے ہیں، نیک ہوں یا بد، البتہ انجام ہر ایک کا اس کے حسب حال ہوگا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر مال، عزت، شہرت، کمال میں بڑائی دی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ درجات اور فضیلت کے اعتبار سے آخرت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب